کہ آپ کی دعوت کے پیچھے تلوار بھی ہو. پیغمبروں نے دعوت دی, ایمان لے آئے, ٹھیک ہے, نہیں لائے, حکومت کی تم لوگوں نے, ٹھیک ہے جی. بہت سے لوگوں نے پیغمبروں کو ہی شہید کر دیا. حدیث میں آتے ہیں ایسے ایسے پیغمبر بھی دنیا میں آئے اور ایک آدمی مسلمان نہیں ہوا کہ ان کو شہید کر دیا گیا. ہمارے نبی کو اللہ نے جہاد کا ایک کام دیا کہ آپ جب دعوت دیں گے نا تو اس دعوت کے پیچھے کیا ہے؟ تلوار ہے. وہ تلوار کافر کو مسلمان بنانے کے لیے نہیں ہوگی. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ یہ تو قرآن میں صاف طور پہ لا اکراہ فی الدین, دین میں زبردستی نہیں ہے. وہ طاقت ان ظالم اور جابروں کی حکومت ختم کرنے کے لیے ہوگی جو اللہ کے نظام کے علاوہ کوئی اور نظام دنیا میں چلا رہے ہیں. نظام صرف کس کا ہوگا؟ اللہ کا. سسٹم کس کا چلے گا؟ اللہ کا. لوگ کہتے ہیں نا محمد بن قاسم معاذ اللہ لٹیرا تھا, ادھر آ کے اس نے یہ کیا, لوٹ. ایسا کچھ بھی نہیں ہے. محمد بن قاسم کی ہسٹری پڑھیں, ہندو اب تک یاد کرتے تھے اس کو, اس کی تصویریں, مسلمان تصویریں نہیں بناتے تھے, محمد بن قاسم کی ملتی ہیں, ہندوؤں نے پوجا شروع کر دی تھی. اس کی وجہ کیا تھی کہ ہندوؤں کا جو اس وقت راجہ داہر تھا وہ ظالم تھا. لوگ کہتے ہیں یہ کہ آپ کی زمین ہے نہیں, آپ دوسرے کی زمین پہ جا کے حملہ کرو. تو راجہ داہر کی کون سی وہ زمین تھی؟ وہ بھی تو کہیں سے آیا ہوگا نا, یا وہ نہیں آیا تو اس کے باپ دادا آئے ہوں گے. ہماری اپنی زمین تو صرف وہ تھی جہاں آدم علیہ السلام اور اماں ہوا اور ان کے بچے پیدا ہوئے تھے, باقی تو ساری دوسروں کی تھی. تو اسلام نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تلوار دے کے بھیجا. یہ حدیث میں آتا ہے کہ اب آپ نے 23 سال کے عرصے میں قیامت تک, تو اب اس دعوت کے پیچھے کیا ہے؟ تلوار. کے حکومت ظالم اور جابر کی برداشت نہیں ہوگی. جو اس راستے میں آئے گا اس کو ہٹایا جائے گا. تو اس کے لیے ضروری تھا کہ آپ کو تلوار استعمال کرنے میں رائٹس زیادہ دیے جاتے, حقوق زیادہ دیے جاتے. اس کی میں ایک مثال دیتا ہوں, پھر بڑا مزہ آئے گا انشاءاللہ. صلو علی الحبیب. تو وہ جو ہے نا حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالی عنہ اسلام قبول نہیں کر رہے تھے. وہی کیا سوچتے تھے کہ اگر اسلام برحق ہے نا تو اللہ اس کو ہم پہ غالب کرے گا, زمین تو ہمارے پاس ہے, تو اگر اسلام برحق ہے تو اللہ اسلام کو غالب کرے گا. مکہ فتح ہوا اور حضرت ابو سفیان مسلمان ہوئے. انہوں نے کہا کہ اور بہت سارے صحابہ ہیں, کعب بن زہیر رضی اللہ تعالی عنہ. کعب بن زہیر جو تھے یہ بہت بڑے شاعر تھے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت زیادہ حجو کرتے تھے. شاعری میں آپ کو برا بھلا کہتے تھے. معاذ اللہ, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ جہاں پاؤ قتل کر دو, جہاں پاؤ قتل کر دو. مکہ فتح ہو گیا, سب کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے معاف کیا, لیکن کعب بن زہیر کے بارے میں حکم دیا ان کو جہاں پاؤ قتل کر دو. بہت اذیت دی تھی انہوں نے نا, شاعری میں بہت زیادہ نازیبہ الفاظ استعمال کرتے تھے. حضرت کعب بن زہیر کہتے ہیں مجھے لگا کہ بھائی میرے قتل کے آرڈر ہے, مجھے مکہ سے فرار ہو جانا چاہیے. وہ بھاگ گئے مکہ سے. بھاگ کے جب گئے ہیں تو کسی نے ان سے کہا یار محمد صلی اللہ علیہ وسلم بڑے رحم دل ہیں, تو چلے جاؤ واپس, معذرت کر لو, تمہاری معافی ہو جائے گی. انہوں نے کہا بھائی مشکل ہی لگ رہا ہے ایسا, کیونکہ آرڈر یہی ہے کہ گردن اڑا دی جائے گی. کسی نے کہا ابو بکر کے پاس جاؤ, وہ سفارش لے کے جائیں گے. ہمارے حضرت یہ واقعہ بیان کر کے کہتے تھے شکر ہے حضرت عمر کا مشورہ نہیں دیا. حضرت عمر کے پاس جاتے نا, وہ کہتے بھائی مجھے تو نبی نے حکم دیا جہاں پاؤں قتل کر دو, گڑچ. تو حضرت ابو بکر ذرا رحم دل تھے, تو یہ حضرت ابو بکر کے پاس گئے کہ بھائی مجھے میں سفارش کرا دو میری, میں توبہ کرتا ہوں نا ان سب جو کچھ میں نے کیا, آئندہ میں وہ سب نہیں کروں گا. حضرت ابو بکر لے گئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں, ان کو دو زانوں بٹھایا. میں آپ کو تلوار کا بتا رہا ہوں کانسیپٹ, ٹھیک ہے نا. جب دو زانوں بٹھایا تو انہوں نے نبی کی شان میں شاعری شروع کر دی. ان کو پتا تھا بھائی اب شان میں شاعری کرو تاکہ نبی کا غصہ ٹھنڈا ہو. عربوں کی عادت تھی کہ جب بھی کسی کی کوئی بھی شاعری کرتے پہلے اس میں اپنی محبوبہ کا تذکرہ ڈال دیتے تھے. یہ عربوں کا کلچر تھا کہ اپنی معشوقہ اس کی تعریفیں شروع کر دیتے تھے. اسلام نے اس کلچر کو ختم کیا کہ بھئی اللہ اور اس کے رسول اللہ کی حمد کرو. یہ جو خطبہ ہے نا ہر بیان سے پہلے,
یہ اسی لیے مشروع ہے کہ اللہ کی تعریف اور نبی پر درود پڑھو, اس کے بعد بات شروع کرو. تو عربوں میں یہ نہیں تھا, عربوں میں تھا اپنی محبوبہ کو پہلے چھیڑو, اس کا تذکرہ کرو, اس کے بعد ٹو دا پوائنٹ بات پہ آؤ. تو یہ نبی کی محفل میں آئے, انہوں نے اپنی محبوبہ کا تذکرہ شروع کر دیا. نبی سنتے رہے, اس لیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق تھے. آپ نے کہا بھائی ابھی آیا نیا نیا تو ٹھیک ہے, اسی کلچر پہ چلنے دو, بعد میں چینج ہو جائے گا خود ہی. تو آگے بیٹھے, انہوں نے اپنی محبوبہ کا تذکرہ شروع کر دیا. بانت سعاد فقلب الیوم مبتول متیم اسرہا لم یفد مقبول. سعادہ چلی گئی. اچھا, میں جب عربی ادب پڑھاتا ہوں نا جامعۃ الرشید میں, تو طلبہ ایسا انجوائے کرتے ہیں کہ مزہ نہ آئے پیسے واپس. میں بڑے بھرپور طریقے سے, جب عربی, اس سال مجھے عربی ادب کی کوئی کتاب نہیں ملی, میں نے کہا ورنہ میں یہ جامعہ کی انتظامی ہے, مجھے حدیث کی کتاب ملی, میں نے کہا مجھے ایک عربی ادب کی بھی دے دیں, کیونکہ پھر اب ویڈیو ریکارڈ کروا کے ڈالوں گا. ادب پڑھانے کا اپنا ہی مزہ ہے, ٹھیک ہے نا. بہت ہم انجوائے کر کے وہ شاعری پڑھتے ہیں نا. بانت, پھر ہم کراچی والے اسٹائل میں ترجمہ کرتے ہیں شعر کا, اس کا اپنا مزہ آتا ہے. تو انہوں نے شعر پڑھا, بانت سعاد فقلب الیوم مبتول. سعادہ مارکیٹ سے شارٹ. یہ بانت کا مطلب جدا ہو گئی, مجھ سے چلی گئی. اب یہ مارکیٹ سے شارٹ کا اپنا مزہ ہے نا. بانت سعاد, سعادہ چلی گئی, فقلب الیوم مبتول, میرا دل ٹکڑے ٹکڑے ہے. متیم اسرہا, بڑے شاندار شاعری ہے. میرا دل اس کے پیچھے پیچھے میرے سینے سے نکل کے چلا گیا. لم یفدا مقبول, زخمی بھی ہے, لم یفدا, اس کے بدلے میں دوسرا دل بھی سینے میں نہیں آیا. بھائی یہ والا دل اگر نکل کے اس کے پیچھے گیا تھا تو کوئی دوسرا دل تو کوئی مجھے ادھار دیتا تاکہ میں سینے میں دل لگا کے گھوموں. دل سینے سے کیا ہو گیا, شارٹ. سعادہ مارکیٹ سے شارٹ اور دل سینے سے شارٹ. یعنی بغیر دل کے گھوم رہا ہوں میں, یعنی ڈبل غم ہے. ایک تو سعادہ گئی, اوپر سے سینے سے دل بھی گیا. تو بڑی زبردست شاعری, بہت سی تو میں بھول گیا, طالب علمی کے زمانے میں تو یاد کر لیتے تھے ہم لوگ. آگے جا کے کہتے ہیں کہ لکنھا خلۃ قد سیت من دمھا فجع وولع واخلاف وتبدیل. عرب کی جو آپ شاعری سنیں گے نا, اس میں وہ اپنے محبوبہ کے ظالم ہونے کو, بے وفا ہونے کو ایک اچھی صفت کے طور پہ بیان کرتے تھے. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ دیکھو ایک محبوبہ وہ ہے, آپ نے فون کیا فلاں ٹائم پہ ملنے, آ گئی. آپ نے کہا کہ میں آ رہا ہوں ملنے کے لیے, اس نے کہا ٹھیک ہے میں بھی ریڈی ہوں, آ جاؤ. کہاں قائد اعظم کے مزار پہ ملاقات کرنی ہے, وہاں نہیں, آ جاؤ. یہ بیکار قسم کی محبوبہ ہوتی ہے. اس کا مطلب اس کو کوئی لفٹ کرانے والا بولو نہیں ہے. اس کو کوئی لفٹ نہیں کرا رہا تھا, آپ نے کرائی, چلی آئی. کوئی بھی رکشے میں بیٹھا ہوا آدمی اس کو نمبر دے دے, یہ اس کو فون پہ رابطہ کرنا شروع کر دیتی ہے. کوئی بھی رکشے میں پیچھے بیٹھا ہوا. تو اس لیے عربوں کی عادت تھی اپنی محبوبہ کو جھوٹا ثابت کرتے, ایک نمبر کی جھوٹی ہے, بے وفا ہے, دھوکے باز ہے. یہ الفاظ برائی کے ہوتے تھے مگر مقصد اس کی تعریف. تو کہتے لاکنھا خلۃ قد سیت من دمھا, یہ ایک ایسی دوستی ہے کہ اس کے خون میں فجع وولع واخلاف, وعدہ خلافی, جھوٹ, ملمہ سازی, پیندرے بدلنا, وہ تبدیلو, اور ایک حالت پہ قائم نہ رہنا. اس کے بلڈ میں, یہ کمبخت کے خون میں یہ چیز شامل ہے. الو کی پٹھی ایک نمبر کی. سمجھ میں آ رہی ہو؟ یعنی اور کہہ رہے ہیں کہ یار یہ پہلی دفعہ نہیں ہوا کہ میں ادھر آیا اور مارکیٹ سے شارٹ, اس کے تو بلڈ میں یہ چیز شامل ہے. تو ایسے نہ تعریفیں کر رہے ہیں, نبی صلی اللہ علیہ وسلم سن رہے ہیں بیٹھ کے. تو یہ پوری غزل انہوں نے پڑھی, بڑی زبردست دلچسپ غزل ہے. وہ پڑھنے کے بعد پھر یہ آئے اپنے اصل ٹاپک پر کہ اب میں اصل شاعری شروع کرتا ہوں, اور پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف میں جو پہلا شعر کہا انہوں نے, ہمارے نبی کو اتنا جوش آیا کہ آپ نے اپنی چادر اٹھا کے فوراً ان کو ہبا کر دی. جو آپ نے پہنی ہوئی چادر تھی فوراً ان کو گفٹ کر دی. کہاں تھوڑی دیر پہلے آرڈر تھا گردن اڑا دو, اور یہاں آپ کو اتنا مزہ آیا آپ نے اپنی چادر اتاری. اس زمانے میں 2 چادریں ہوتی تھی, ایک تہبند اور ایک اوپر والی چادر آپ نے اٹھا کے ان کو گفٹ کر دی, جو پھر بہت عرصے تک ان کے پاس رہی, ان کی نسلوں میں چلی وہ چادر. وہ شعر کیا تھا, ان الرسول لسیف یستضاء بہ مہند من سیوف اللہ مسلول. اپنے اسلام کو ظاہر کیا انہوں نے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی تلواروں میں سے ایک تلوار ہیں, ہندی تلوار ہیں. من سیوف
ان الرسول لسیف یستضاء بہ، محمد صلی اللہ علیہ وسلم ایک ایسی تلوار ہیں جس کے ذریعے ایمان اور ہدایت کی روشنی پوری دنیا میں پھیل رہی ہے، جس کا یعنی میں بھی اس کا ایک اظہار کر رہا ہوں کہ مجھے جو ہدایت ملی ہے یہ تلوار سے ملی ہے، صحیح ہے نا، اس روشنی سے میں نے بھی فیض حاصل کیا، یعنی تلوار سے مجھے سمجھ میں آ گیا کہ یہ کیا ہے، برحق ہیں، ورنہ اتنے تھوڑے لوگوں کو اللہ تھوڑی غلبہ دیتا، ہم نے تو ساری زندگی مخالفت میں گزار دی، آج ہمیں اندازہ ہوا نہیں بھائی یہ پیغمبر کے ساتھ کون ہے، اللہ ہے، تو یہ ایک ایسی تلوار ہے، تلواروں سے خون خرابہ ہوتا ہے، لیکن اس تلوار سے خون خرابہ نہیں ہو رہا، یستضاء بہ، اس سے روشنی اور نور کی کرنیں پوری دنیا میں پھیل رہی ہیں، جس کا اظہار ایک مظہر میں بھی ہوں۔ آگے کہتے ہیں مہند من سیوف اللہ، ہندی تلوار، ہندوستان سے اس زمانے میں بڑی اچھی تلواریں آیا کرتی تھیں، من سیوف اللہ، اللہ کے پاس بہت ساری تلواریں ہیں نا، ان میں سے ایک تلوار ہے محمد، اللہ نے بھی تلوار رکھی ہوئی اپنے پاس کہ جو تمیز سے نہ مانے اس کو کس سے سمجھاؤ، تلوار سے سمجھاؤ، تو وہ ایک تلوار محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی ہے، مسلولو، اور کہا آپ کی کوالٹی یہ کہ آپ نیام سے نکلی ہوئی تلوار ہیں، سمجھ میں آ رہی ہے بات، نیام سے نکلی ہوئی اور لہراتی ہوئی جو تلوار ہے اس کا روب دبدبہ الگ ہوتا ہے، نیام میں موجود تلوار کا روب الگ ہوتا ہے، تو لیکن آپ اتنا خوش ہوئے نا، آپ کو اتنا اچھا لگا، آپ نے اپنی چادر اٹھا کے ان کو دے دی۔ ایسے بھی واقعات ہوئے، نبی نے کسی کے قتل کا حکم دیا، وہ نبی کے پاس آئے، اٹھ کے چلے گئے، آپ نے قتل نہیں کیا، تو آپ نے صحابہ سے کہا تم نے اسے قتل کیوں نہیں کیا؟ صحابہ نے کہا یا رسول اللہ آپ آنکھ سے اشارہ کر دیتے، آپ نے فرمایا نبی کی آنکھ کبھی خیانت نہیں کرتی، لیکن یہ جو آئے ہیں نا ان کے بارے میں نبی نے یہ نہیں کہا کہ تم نے ان کو قتل کیوں نہیں کیا، میرے آرڈر کا انتظار کیوں کر رہے تھے، نہ نہ نہ، اتنا یہ شعر سن کے آپ کو اتنا خوش ہوئے کہ بھائی قتل تو دور کی بات، یہ قمیض یہ اربوں کھربوں روپے کی، اس کی جتنی ویلیو لگائی جائے کم ہے، یہ تمہیں کیا ہے، تم نے میری ایسی تعریف کر دی کہ مجھے اتنی خوشی ہوئی ہے کہ میرا دل چاہتا ہے میں تمہیں گفٹ کروں سب سے قیمتی تحفہ، میں سمجھتا ہوں اس وقت اس زمانے میں اس سے قیمتی تحفہ کوئی بھی نہیں تھا۔ تو آپ کو تلوار کہنے میں اتنا مزہ آیا کہ مجھے کیا کہہ دیا، سمجھ میں آ رہی ہے بات، تلوار کہہ دیا۔ اب اس میں غیر مسلم اعتراض کرتے ہیں، ہم تو پہلے ہی کہہ رہے تھے اسلام دہشت گردی سے پھیلا ہے، اسلام تلوار سے پھیلا ہے، تمیز تو ہے ہی نہیں مسلمانوں کے پاس۔ بھائی قرآن میں یہ بھی انک لعلی خلق عظیم، آپ کے اخلاق کیا ہیں، سب سے بہتر، لیکن اخلاق کی ڈیفینیشن کیا ہے؟ جس وقت تلوار کا موقع ہو تلوار استعمال کرنا، جس وقت میٹھی زبان کا موقع ہو میٹھی زبان۔ جہاں تلوار کا موقع ہے آپ میٹھی میٹھی باتیں کرنے، ایک آدمی آ کے کہتے ہیں میں آپ کی بیوی کو چھیڑنا چاہتا ہوں، آپ کہتے ہیں کائنڈلی آپ ایکسکیوز می سر پلیز یہ کام نہ کریں، کہتے ہیں نہیں اگر میں چھیڑ لیا دیکھو نا، آپ کہتے ہیں دیکھیں ایکسکیوز دوبارہ کیا نا اچھا نہیں ہوگا، اب یہ اخلاق ہے بغیرت ہے یہ ایسے موقع پہ کیا ہے، مکہ ہے بھائی، تو ایسے موقع پہ مکہ لگانا اس کی علامت ہے کہ آپ انتہائی با اخلاق، اور ایسے موقع کہ کوئی آپ کے مکے کی تعریف کرے آپ کا خوشی سے دل باغ باغ، آپ کو وہ کہے گا نا کہ یار میں تیری دیکھو یار اس دن ایک آدمی تیری بیوی کو چھیڑنے آیا تھا، تو نے جو چمبا لگایا نا مزہ آ گیا، تو آپ یہ نہیں کہو گے اچھا میں مکے مار میں بد اخلاق ہوں، یہ نہیں کہو گے، آپ کہو گے تھینک یو ویری مچ یار، اس مکے میں اتنا مزہ نہیں آیا جتنا تو نے جو میری غیرت کی تعریف کی ہے نا اس میں جو مزہ آیا، خدا کی قسم ہٹو بچو ہو گیا، یہی کہو گے کہ نہیں کہو گے؟ یہی بات ہی ہے یہاں پہ، ہمارے نبی کے تو اخلاق سیرت کی کتابوں میں بھرے ہوئے ہیں، یہ بھی تو اخلاق تھے کہ اتنے بڑے مجرم کو معاف کر دیا آپ نے، لیکن ساتھ ساتھ اس اخلاق کے ساتھ اس غیرت میں تلوار بھی شامل ہے کہ مسلمان اتنے یقیناً میٹھے ہیں، اتنے میٹھے نہیں کہ ہڑپ کر جاؤ، سمجھ میں آ رہی ہے بات، میٹھے ہیں اتنے نہیں کہ ہڑپ کر جاؤ، کڑوے ہیں اتنے نہیں کہ تھوک دو، ہم بیلنس ہیں، میں سمجھا پا رہا ہوں اپنی بات، ہم کسی سے پنگے بازی کے قائل نہیں ہیں۔ دیکھو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تتمنوا لقاء العدو، دشمن سے لڑائی کی امیدیں، لڑائی کی تمنا مت کیا کرو۔ کیا مطلب؟ اسلام میں اصل تلوار نہیں ہے، یہ پیغمبری کی تعلیمات ہیں، یہ کوشش نہ کیا کرو کہ تلواروں سے جنگ ہو، اللہ سے عافیت طلب کرو، جنگ کو ٹالنے کی کوشش کرو۔ وَإِن جَنَحُوا لِلسَّلْمِ فَاجْنَحْ لَهَا، قرآن کیا کہتا ہے؟ اگر یہ صلح کی طرف آئیں تو تم بھی صلح کے لیے جھک جاؤ، خون خرابہ نہیں چاہتا اسلام۔
لیکن اسلام میں پھر دوسرا پہلو بھی ہے کہ آپ نے فرمایا اگر پھر بھی تمہیں لڑائی میں جھونک دیا جائے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَاعْلَمُوا أَنَّ الْجَنَّةَ تَحْتَ ظِلَالِ السُّيُوفِ، جان لو کہ جنت تلواروں کے سائے میں ہے۔ جو گھمسان کی جنگ میں تم گھسو گے نا تو جنگ میں نہیں گھس رہے، جنت کی چھاؤں میں داخل ہو رہے ہو تم، جنت ملے گی وہاں، مختصر طریق الجنہ ہے وہ۔ تو اب یہ جو ہے نا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جہاد چونکہ بہت بڑی ذمہ داری تھی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بکریاں بھی چرائیں نبوت سے پہلے، تجارت بھی کی، جو بھی جائز ذریعہ معاش تھا، لیکن نبوت کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو کام دیا گیا وہ دعوت اور تبلیغ کا، تو اللہ نے آپ کے ذمے لگایا کہ نحن نرزقک، اے نبی اب رزق کی فکر آپ کو نہیں کرنی، اب آپ نے تجارت اور آپ نے کاروبار بزنس یہ کچھ بھی نہیں، اب رزق کس کے ذمے ہے؟ ہمارے ذمے۔ کیا مطلب؟ معاذ اللہ کے لوگوں سے مانگنا ہے؟ معاذ اللہ، نہ ہمارے نبی نے اپنی ذات کے لیے کبھی کسی کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلایا، بس اب یہ کس کے ذمے ہے؟ میرے ذمے ہے۔ روزی کس کے ذمے ہے؟ میرے ذمے۔ اس میں ایک طریقہ کہ مال غنیمت حلال ہے تو وہ نبی کے لیے بھی حلال ہے، پچھلی امتوں میں حلال نہیں تھا، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جعل رزقی تحت ظل رمحی، اللہ نے جب مجھے تلوار دی ہے نا تو میری روزی تلوار کے نیزے کے سائے میں رکھ دی ہے، اللہ نے میری روزی کس میں رکھ دی ہے؟ نیزے کے۔ الفاظ ورڈنگ کتنی زبردست ہے نا بھائی، یہ بھی کہہ سکتے تھے میری روزی اللہ نے مال غنیمت میں رکھ دی ہے کہ جب جنگ ہوگی تو مال غنیمت آئے گا تو میں بھی استعمال کروں گا، گھر والوں کو بھی دوں گا، یہ میری روزی ہے۔ نہ جعل رزقی تحت ظل رمحی، میرے نیزے کے سائے میں اللہ نے کیا رکھ دی ہے؟ روزی۔ اب غیر مسلم یہاں اعتراض کر سکتے ہیں اچھا اتنی جنگیں اسی وجہ سے ہوئی تھی تاکہ مال غنیمت ملے۔ بھائی اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طبیعت میں نقل کفر نباشت لالچ ہوتی نا کہ جنگ اس لیے کی کہ آپ کو مال غنیمت ملے، تو آپ صحیح احادیث اٹھا کے دیکھیں، جتنا نبی کے حصے میں مال غنیمت آتا تھا صبح آتا تو شام ہونے سے پہلے سارا صدقہ ہو جاتا تھا، شام کو آتا تھا صبح ہونے سے پہلے سارا صدقہ ہو جاتا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے لیے جو لائف اسٹائل اور طرز زندگی انتخاب کیا وہ یہ کہ مال رکھنا نہیں ہے۔ یہی وجہ ہے کہ 40 دن گھر میں چولہا نہیں جلتا تھا، یہاں تک کہ آپ کی ازواج پریشان ہو گئیں کہ اس غربت میں ہم سے نہیں رہا جا رہا، آپ ہمیں حصہ دیں، ہمیں مال دیں۔ تو نبی نے کیا فرمایا کہ میرے لیے اللہ نے اسی غربت کو پسند، یعنی میں نے، اللہ نے تو نہیں، میں نے خود اپنے لیے اس غربت کو پسند کیا ہے، اللہ نے تو آپ کو اختیار دیا تھا۔ تو اگر اسی غربت میں رہنا چاہتی ہو تو رہو، نہیں رہنا چاہتی تعالینا امتعکن واسرحکن سراحا جمیلا، میں تمہیں رخصت کرتا ہوں، کہیں اور نکاح کرو، وہاں تمہیں پیسے ملیں گے۔ تو انہوں نے کہا نہیں بھی ہم اسی غربت میں آپ کی زوجہ بن کے رہنا چاہتے ہیں۔ تو نبی کی سیرت بتاتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طبیعت میں لالچ کا عنصر نہیں تھا۔ باقی اللہ نے آپ کے پھر بھی جو اللہ نے رزق دیا آپ کو بے شک وہ صدقہ کر دیا، وہ تلوار کے سائے میں یہ بتانے کے لیے کہ اسلام میں جہاد کی اہمیت کم نہیں ہے۔ ہمارے نبی کی جو سورس آف انکم تھی وہ کیا تھا؟ جہاد۔ یہ فخر کی بات ہے، تبھی تو آپ خوش ہوئے تلوار جب صحابی نے تعریف کی، آپ اتنا خوش ہوئے کہ جو میں ہوں ویسے ہی تم نے مجھے صحیح طور پہ میری تعریف کی ہے تم نے، سمجھتے ہو؟ تو ٹائم کم تھا نا، اس لیے اس کے پیچھے تلوار ہے کہ اب ابو جہل کو سمجھا دیا 13 سال تمیز کا انسان بن جا، نہیں بن رہا تو بدر میں چلو بھائی ٹھیک ہے نا، کام تو آگے بڑھنا ہے، یہی تھوڑی کہ اب سارے دن زندگی ابو جہل سے ہی نمٹتے رہیں گے بیٹھ کے، کیا خیال ہے بھائی؟ اب یہی تھوڑی کہ پوری عتبہ ابن شیبہ اور وہ جو بڑے بڑے غیر مسلموں کے سردار تھے کچھ کرنے ہی نہیں دے رہے تھے نا، وہ احد کی لڑائی، یہ سارے حملے تو مشرکین نے کیے تھے پہلے، تو احد کی لڑائی ہے، غزوہ خندق ہے، تو سارے وہی کر رہے ہیں، تو بھائی ہمیں تو کچھ کرنے ہی نہیں دے رہے تم، تو پھر تلوار اٹھائی ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ اور آپ نے جب یہ غزوہ خندق آخری لڑائی تھی جس میں مشرکین نے حملہ کیا تھا، وہ جب حملہ ناکام ہوا تو آپ نے فرمایا اب ہم پہل کریں گے، ٹھیک ہے نا، اب کون کرے گا؟ ہم پہل کریں گے، اب ان میں دم نہیں ہے۔ پھر نبی نے پہل کی اور مکہ فتح ہوا، پھر جو ہوا ہے، کیونکہ صلاح الدین ایوبی کا مشہور قول ہے کہ میں نہیں جانتا کہ اسلام تلوار سے پھیلا یا اخلاق سے، اتنی بات ضرور ہے کہ کسی بھی قوم کو اپنے دفاع کے لیے تلوار اٹھانا ضروری ہے۔ جس قوم کے پاس تلوار نہیں ہے وہ قوم دنیا میں باقی نہیں رہتی۔ ہمارے پاس ایٹم بم ہے جس کی وجہ سے آج پاکستان
بچا ہوا ہے، اور ہمارے پاس اس کے علاوہ فخر کی کوئی چیز نہیں ہے. حقیقت ہے. اب ہم ترکی گئے، لوگوں نے کہا آپ کے پاس کیا ہے؟ میں کہوں ہمارے پاس زرداری ہے، ہمیں بلاول بھٹو ہے. لوگ بڑے واہ، ہمارے پاس عمران خان ہے، ہمارے پاس نواز شریف ہے، ہمارے پاس. ان میں سب میں اختلاف ہے نا. کوئی زندہ باد کہے گا، کوئی مرد آباد کہے گا. تو کوئی بھی ایسی چیز نہیں اس پر ہم پبلکلی جو ہے نا وہ فخر کر سکیں یا من حیث القوم فخر کر سکیں. آخر میں ایک ہی چیز رہ جاتی ہے، ہمارا بم ہے. تمہارے پاس ہے؟ نہیں ہمارے پاس ہے. جاؤ اپنا کام کرو، شاباش. دیر سے نکلے باتیں کر رہے ہیں، یہ آرمی وہ. بہت لوگ پھینکتے ہیں نا، میں باہر جاتا ہوں نا تو یہی ہوتا ہے. ملیشیا والے ہمارے سڑکیں دیکھو، وہ ہم ملیشیا میں نا سڑکیں دیکھو، اور یہ آپ بھی سیکھ لو مجھ سے تاکہ شرمندہ نہ ہو. شرمندہ نہ ہوا وہ تو ہمیشہ شرمندہ کرنا سیکھو. آپ بھی یہ سیکھ لو ہم سے. کہیں بھی دنیا میں باہر جاؤ، لوگ کہتے تمہارے پاس ڈالر دیکھو کہاں جا رہا ہے، کرپشن دیکھو، ہمارے پاس سڑکیں. دبئی والے کیا کرتے ہیں؟ ہماری بلڈنگیں. وہ ایک لطیفہ سنا دوں چھوٹا سا. وہ ایک پاکستانی بیٹھا ہوا تھا اور ایک امریکی اور ایک روسی. روسی نے کہا ہمارے ملک کی جو سمرین ہیں بالکل سمندر کی تہہ سے لگ کے چلتی ہیں. وہ دونوں بڑے شرمندہ ہوئے. بالکل تہہ سے، اس نے کہا تھوڑا سا اوپر. خیر دونوں بڑے شرمندہ ہوئے کہ یار ہماری تو بہت اوپر چلتی ہیں. امریکن نے بولا ابے تم سمرینوں کی بات کرتے ہو، ہمارے جو ہوائی جہاز ہیں آسمان کی چھت سے چپک کے چلتے ہیں، اتنے اوپر ہیں. اس نے کہا دونوں نے کہا بالکل اوپر، کہنے تھوڑا سا نیچے. پاکستانی بیچارہ بہت شرمندہ ہوا کہ ہمارے پاس کیا چلتا ہے بھائی. پاکستان نے کہا ہمارے ہاں لوگ ناک سے کھانا کھاتے ہیں. نے کہا بالکل ناک سے، کہا تھوڑا سا نیچے. ٹھیک ہے نا. مطلب یہ ہے کہ تھوڑا سا نیچے کر دیا تو بالکل آسمان تو نہ رہا نا. اب تھوڑا سا پتہ نہیں تمہارا تھوڑا سا کتنے ارب کلومیٹر ہو. تو شرمندہ ہونے کی بالکل ضرورت بولو نہیں ہے. تو اب ملیشیا جاؤ، ملیشیا والے کہتے ہیں ہماری سڑکیں. دبئی جاؤ، دبئی والے کہتے ہیں ہماری بلڈنگیں اور امن بزنس. پورٹ پہ دیکھو نا ان کے کیسے جہاز آ کے لگتے ہیں اور کیا بزنس اور گولڈ کی دکانیں، سب چیزیں وہ بتاتے ہیں. آپ ان سے بولو گے بم ہے، تمہارے پاس بم ہے؟ وہ کہیں گے نہیں، یہ نہیں ہے. کہ ہم لوگ کے پاس نا بم ہے، ایٹم بم ہے. شب برات کے پٹاخے نہیں ہوتے ہم لوگ کے پاس. ہم لوگ کے پاس کیا ہے؟ ایٹم بم. اس کے بعد وہی لطیفہ ہو جائے گا. 2 آدمی ٹرین میں سفر کر کے جا رہے تھے، ایک سامنے اور ایک ادھر. دونوں کی بڑی بڑی مونچھیں. ایک نے دوسرے سے پوچھا تیرے کتنے بچے ہیں؟ اس نے مونچھوں کو تاؤ دیا نا. اس نے کہا 18 بچے. ایسے مونچھوں کو تاؤ. اس نے کہا تیرے کتنے؟ اس نے کہا 24. پہلے والے نے کیا کیا؟ اپنی مونچھیں واپس. ٹھیک ہے. تو جب بھی کوئی مونچھوں کو تاؤ دینا ہو ہمارے ملک میں یہ ہمارے، آپ بولو بم ہے. کہہ گا نہیں کہہ رہا ہمارے پاس بم ہے. پتلی گلی سے نکل آئندہ. بم بم ہوتا ہے بھائی. کیا خیال ہے بم کیا ہوتا ہے؟ بم بم ہے. تبھی تو دنیا پہ پابندیاں لگا رہی ہے کہ بم ہمارے حوالے کرو. ہم کہتے ہیں بم نہیں ملے گا، جو چاہے لے جاؤ. کیا خیال ہے بھائی؟ بم نہیں ملے گا، جو مرضی لے جاؤ، بم نہیں دیں گے ہم. وہ کہتے ہیں بتا دو رکھا ہوا. کہیں گے بتائیں گے بھی نہیں، یہ میں نہیں بتاؤں گا. بم کہاں رکھا ہے یہ میں نہیں بتاؤں گا.